السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم احمد صاحب. ان سے ہم آج کچھ سوالات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام کیسے ہیں ورحمۃ سر؟ اللہ. جی الحمدللہ. سر میرا پہلا سوال آپ سے، انسان کی تربیت کے جو بنیادی اہداف ہیں وہ کیا ہیں، اسپرچول یا میٹریلسٹک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اچھے اس پیغام اور اس سیٹ اپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے اور اس کو مزید کامیابیاں عطا کرے. آپ نے سوال پوچھا کہ انسان کی تربیت کے بنیادی اہداف کیا ہیں یا کیا ہونے چاہیے. تو اصل وہی ہے کہ کیا ہونے چاہیے جس کی طرف آپ کا اشارہ تھا. سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ انسان کا اس دنیا میں آنا، تربیت بعد کی چیز ہے. اس دنیا میں آنا، اس کائنات کے نظم کو سمجھنا اور اس کائنات کے نظم میں رہ کر اپنے زندگی اور اپنی حیات کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے. اور جب انسان اس دنیا میں سروائیو کرتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ شعور کے ساتھ وہ اپنی تربیت بھی کرتا ہے اور دوسروں کی تربیت بھی کرتا ہے. لیکن جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں، ویسے تو تربیت کے بہت سارے اہداف ہو سکتے ہیں. آپ بچے سے شروع کریں، وہ چاہے ہندو ماں کا بچہ ہو، چاہے عیسائی ماں کا بچہ ہو، نان مسلم XYZ کیٹیگری میں کسی بھی ماں کا بچہ ہو، وہ بھی اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مسلم ماں وہ بھی اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، حلال کھلاتی ہے اور حلال کو ترجیح دیتی ہے، اسی چیز کی تربیت بھی کرتی ہے. نماز اور صوم و صلات کی پابند بناتی ہے تربیت کے ساتھ. یہ گھر کا ماحول ہوتا ہے. پھر اس کو مدرسہ فکر میں ڈال دیا جاتا ہے، وہاں پر اس کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اور بنیادی جو اسلام کی تعلیم ہے وہ اس تربیت سے گزارا جاتا ہے. لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تربیت کے جو بنیادی اہداف ہیں وہ اس وقت طے ہوں گے. جب انسان شعور یافتہ ہو جائے تو اس وقت انسان کی تربیت کا جو بنیادی ہدف ہے وہ کون سا ہونا چاہیے. مثلا کوئی ریاست تربیت کرے گی تو کیسے تربیت کرے گی؟ آیا وہ انسان کی مادیت میٹریلسٹک اپروچ کو سامنے رکھ کر کرے گی یا پھر اسپرچول اپروچ کو سامنے رکھ کر کرے گی؟ گھر سے تربیت ہوگی تو کیسے؟ اس حوالے سے ہم جب ڈیپتھ میں جا کے قرآن پاک کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسا کہ دوسرے سپارے میں ایک خاص آیت، اور اس آیت پر اتنا کامل ایمان ہے میرا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یعنی جو اسپرچول اپروچ ہے وہ یہ بتائی گئی کہ انسان کی جو تربیت ہے اپنی ذات کی یا دوسرے کی، وہ فیلنگ کے ساتھ، احساسات کے ساتھ ایموشنل بیسڈ ہوگی. یعنی روحانی بھی ہوگی اور ایموشنل بیسڈ بھی ہوگی. ایموشن ظاہر ہے روحانیت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایموشنل بیسڈ ہی ہو سکتی ہے. کہا گیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مختلف قسم کے خوف سے، جانوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، اور بشارت ہو ان کو جو صبر کرے. اب یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ اس کائنات کو بنا دیا گیا، اس میں آپ کو ایک آزمائش سے، ایک امتحان سے گزارا جائے گا. وہ امتحان آپ کی جان کے نقصان کا بھی ہو سکتا ہے، وہ امتحان آپ پر خوف مسلط کر کے بھی ہو سکتا ہے، وہ امتحان، اس امتحان کی کئی اور شکلیں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ نے اپنے آپ کو جس لحاظ سے مضبوط کرنا ہے وہ ہے ریئیکشن. آپ نے اپنی تربیت کو اتنا مضبوط رکھنا ہے، اپنے آپ کو تربیت کے پروسیس سے گزار کر
डिफेंडिंग मोमेंट में इतना अपने आप को मजबूत रखना कि आपका रिएक्शन सब्र की सूरत में आए। क्या कहा? वबश्शिर साबिरीन, बशारत हो सब्र करने वालों के लिए। यानी हादसात रुनमा होंगे इस दुनिया में, किसी को दौलत दी जाएगी, उसके लिए कहा गया कि वो शुक्र करेगा, खर्च करेगा, शुक्र करेगा। किसी को गुर्बत दी जाएगी, उसको कहा गया कि वो सब्र करेगा। यानी इंसान की जो तरबियत के अहदाफ हैं वो सारे के सारे इमोशंस के साथ हैं, जज्बात के साथ हैं, कैफियत के साथ हैं। गोया कि आप कह सकते हैं कि इंसान की तरबियत के ओरिजिनल जो अहदाफ हैं वो स्पिरिचुअल हैं, लेकिन जो टारगेटेड पॉइंट हैं वो मैटेरियलिस्टिक है। यानी आप देखें कि जब किसी इंसान पर मुसीबत टूटती है तो मुसीबत रूह पर नहीं आती, जिस्म पर आती है। यानी जब आप बीमारी का शिकार होते हैं तो बीमारी जिस्म को लगती है, और तकलीफ जो है वो जिस्म के ज़रिए रूह को पहुंचती है। आप ये बात समझ रहे हैं? मसलन रूह भी इन्वॉल्व है और आपका जिस्म भी इन्वॉल्व है। महसूस उस तकलीफ को रूह कर रही होती है, लेकिन झेल कौन रहा होता है? आपका जिस्म। आपने अपने आप को मैटेरियलिस्टिक अप्रोच में भी इतना मजबूत रखना है कि आपका जिस्म इस काबिल हो कि उस तकलीफ के एहसास को अपने ऊपर सवार न होने दें। और रूहानी तौर पर भी आपने तरबियत के उस फिक्र, उस अंदाज से इतना अपने आप को सादर बना लेना है रिएक्शन के तौर पर कि आपका रिएक्शन गोया ये आए कि आपको कोई परवाह ना, आप लोगों से आहो बका न करें, हु हा हाय की कैफियत आप पर गालिब आए तो आप उसका रिएक्ट बेहतर तरीके से कर सकें। कोई आपसे पूछे भी कि आपका क्या हाल है, आप किस तकलीफ़ से गुजरे, आप पर कर्ब की कैफियत है, तो आप जवाब में कहें अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आपके अंदर एक तकलीफ़ है, आपका जिस्म तकलीफ़ में मुब्तला है, लेकिन आपने तरबियत के उस प्रोसेस से आपको अपने आप को गुजार के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि अब आपका जिस्म नईफ हो चुका है उस तकलीफ़ से, फिर भी आप कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है। इसकी मिसाल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में बीमारी की वजह से कीड़े पड़ गए और इतना निराल हो गया कि जिस्म उनका बिल्कुल लागर हो गया। यहाँ तक कि उनकी बीवी के मुतल्लिक भी कहा गया है कि उन्होंने भी एक वक्त आया कि वो छोड़ने लगी, साथ दिया लेकिन वो तंग पड़ गए। लेकिन कहते हैं कि उनके जिस्म से एक कीड़ा जो है वो ज़मीन पर गिरा, तो आपने वो कीड़ा उठाकर अपने जिस्म पर रखा और कहा कि अगर अल्लाह ने मेरा जिस्म तुम्हारे रिज़्क़ का ज़रिया बनाया तो इसको खाते क्यों नहीं। अब आप तसव्वुर करें कि उनकी तरबियत का क्या अंदाज हुआ होगा। उन्होंने अपने आप को, अपने मादे को, अपने जिस्म को तरबियत के किस प्रोसेस से गुजार कर कितना तैयार किया होगा कि वो उस मुकाम पर पहुंच गए कि कीड़ा जो नीचे गिर रहा है उसको भी उठा के वो अपने जिस्म पर दोबारा रखते हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि किसी को बुखार हो जाए तो वो चीखता हुआ चला जाता है डॉक्टर के पास, वो बिलक बिलक के रोने लग जाता है। किसी को कांटे की चुभन हो जाए, किसी को भी इन्फेक्शन हो जाए तो वो उसका हाल आप देख लें। और दूसरी तरफ आप देखें कि उनके यहाँ कितना सब्र है। और इसी लिहाज से आप जंगों की सूरत देख लें, मालों का नुकसान हो जाता है, घरों का नुकसान हो जाता है, किसी की टांग कट गई, किसी का घर चला गया, किसी की बीवी चली गई, किसी के बच्चे चले गए, ये सारा कुछ तय होना है। लेकिन इंसान को ये कहा गया कि आपने अपने आप को रिएक्शन के लिहाज से, रिएक्शन के लिए पॉजिटिव रखना है, तैयार रखना है। आपने अपने आप को साबित कदम रखना है सब्र के साथ। अब आप देखें, कहा गया कि मदद चाहो नमाज और सब्र से, यानी आप अल्लाह के साथ वाबस्ता रहेंगे। किस तरीके से? एक तो आप नमाज अदा करेंगे। कुरान बाकायदा बराह रास्त तरबियत कर रहा है, डेप्थ में जाने की जरूरत है। कुरान बता रहा है कि हमें मैटेरियलिस्टिक अपने आप को कितना तरबियत के प्रोसेस से गुजार के मजबूत करना है और स्पिरिचुअल कितना मजबूत करना है। क्या कहा कि नमाज के ज़रिए मदद चाहो और साथ में सब्र के साथ। नमाज और मदद ये दोनों चीज़ें कहा गया साथ शामिल करें। अब जिसको तकलीफ़ होगी वो अल्लाह की बारगाह में सर्बसजूद होगा। सर्बसजूद होगा तो अल्लाह से उस तकलीफ़ के ख़ात्मे की इल्तिजा करेगा।
اور ساتھ میں کسی اور کے سامنے شکوہ نہیں کرے گا، اس کا اظہار نہیں کرے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ تکلیف پہنچے۔ اللہ کے ساتھ نماز کی سجدے کی شکل میں اللہ سے التجا کرے گا اور پھر خاموشی اختیار کرے گا، صبر کرے گا۔ یہ دو چیزیں بتا دیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہماری جو تربیت کے انداز یا فکر یا ٹارگیٹڈ پوائنٹ ہیں وہ صرف اور صرف یہ رکھے ہیں کہ بچہ نماز پڑھ لے، بچے کو 5 وقت نماز آنی چاہیے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ بچہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا لے، بچہ سلیقے سے اپنے لباس کو پہن لے۔ ہمارے ہاں تربیت یہ ہے کہ بچہ کسی سے گفتگو اچھی کر لے، ہمارے ہاں تربیت یہ ہے کہ بچہ غسل کر لے اچھی طرح سے، نہا دھو کے سوسائٹی کے قابل بن جائے۔ ہمارے ہاں تربیت کے معیارات کچھ اور ہیں، جبکہ قرآن ہمیں کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے، بالخصوص مومن کو۔ قرآن نے سارا کچھ بیان کر کے ہر طرح کے حادثے کو بیان کیا، ہر طرح کی نعمت کو بیان کیا، ساتھ میں آگے آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں ریئیکشن کی جو صورت ہے وہ بھی بتا دی کہ آپ صبر کریں گے، یعنی آپ پر یہ حادثات رونما ہوں گے۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان نے فلاں چیز ایجاد کر لی، کوئی ایجاد نہیں ہے، یہ پہلے سے موجود ہے چیزیں۔ یہ جو پیناڈول ہے نا، پیناڈول، یہ بھی پہلے سے اس کا وجود ہے۔ اللہ نے جس انسان کو حل کیا، اس انسان کی عقل اللہ نے حل کی، اور یہ عقل جو کچھ بھی دریافت کر رہی ہے وہ دریافت ہے، پہلے سے موجود، اس کا وجود ہے کہیں نہ کہیں۔ انسان کی ایجاد یہ ہوتی تھی کہ انسان اس چیز کو جو تھی نہیں اس کو بنا دیا، نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کے کانٹینٹ یا کانٹیکس کہیں نہ کہیں ملتے ہیں، اس کا میٹیریل کوئی نہ کوئی لنکس کہیں نہ کہیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فارمولے بنتے ہیں، لیبارٹری میں فارمولے بنتے ہیں، میڈیکیٹڈ فارمولے تیار ہوتے ہیں، کیمیکل فارمولے تیار ہوتے ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں سورس موجود ہوتا ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر کوئی چیز انسان ایجاد نہیں کر رہا، پہلے سے موجود ہے۔ ایجاد کا مطلب کہ کسی چیز کو وجود میں لانا، وجود میں اللہ نے لا دیا ہر چیز کو، ہر چیز کو وجود بخشا ہے، چاہے وہ اٹامک پاور ہے، چاہے وہ لوہا ہے، چاہے وہ سمندری جہاز ہے، سارا کچھ۔ انسان کو جو عقل دی، انسان نے اس کو دریافت کیا، ایکسپلور کیا، اور انسان نے اس کو تلاش کر کے دریافت کر کے سامنے اس کو ڈیزائن کر کے اس کو ایک شکل دے کے سامنے لا کھڑا کیا اپنی سہولت کے لیے، جبکہ یہ تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اسی طرح حادثات بھی موجود ہیں، اسی طرح آسائشیں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح نعمتیں بھی موجود ہیں۔ یہ سارا کچھ جو موجود ہے یہ انسان پر اللہ کی طے کردہ سکیم کے مطابق اترے گا، آپ پر، مجھ پر، میرے گھر والوں پر، میرے اہل و عیال پر، میرے آباء و اجداد پر، میرے اعزاء و اقارب پر، محلے داروں پر، اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر اور انسانوں پر۔ کسی کو کینسر کا مرض لاحق ہوگا، کسی کو ساری زندگی سہولت ملے گی، کسی کو ساری زندگی تکلیف میں رکھا جائے گا، کسی کو اولاد سے محروم رکھا جائے گا، کسی کو اولاد ڈھیروں دی جائے گی، کسی کی اولاد نافرمان ہوگی، کسی کی فرما بردار ہوگی، کسی کا شوہر جلدی چل بسے گا، کسی کی بیوی جلدی چل بسے گی، کسی کو شوہر کی طرف سے تکلیف دی جائے گی اور کسی کو بیوی کی طرف سے۔ یہ سب آزمائشیں بھی طے شدہ ہیں، لیکن ان سب آزمائشوں میں انسان کو صرف ایموشن سے ڈیل کرنا ہے، بس یہ انسان کی تربیت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آفت آ گئی، بیوی چلی گئی، ماں باپ چلے گئے، اولاد چلی گئی، کوئی بیماری لگ گئی، اس وقت وہ صبر کرے گا، اس وقت وہ صبر کرے گا۔ صبر کیا ہے کہ اس تکلیف کا اظہار کسی مخلوق سے نہیں کرے گا، اس پر چیخ و پکار نہیں کرے گا، بظاہر روئے گا لیکن وہ جو چیخ و پکار ناشکری والا وہ نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف نعمت مل گئی تو وہ کیا کرے گا؟ شکر کرے گا۔ وہ پھر کیا کرے گا؟ شکر کرے گا۔ تو یہ جو ریئیکشنز ہیں، ریئیکشنز کی تربیت ہے، ریئیکشنز کی پریکٹس ہے، اس پریکٹس میں جب انسان آ جائے گا تو پھر وہ سمجھنے کامیاب ہوگا۔ یعنی آپ نے یہ پوچھا تھا کہ انسان کی جو تربیت کے اہداف ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، اسپرچول یا میٹریلسٹک؟ میٹریلسٹک بھی ہونے چاہیے کہ جسم بھی آپ کا مضبوط رہے کسی ناکانی تکلیف کو، کسی حادثے کو برداشت کرنے کے لیے، اور آپ کی جو روح ہے وہ بھی مطمئن ہو صبر کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہت شکریہ۔